جی عن زید بن ارقم. جی وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال ان كنا لتكلم في الصلاة على لنتکلم عهد النبي لنتکلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کننا يكلم لنتکلم. أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. دیکھیں پڑھتے وقت تھوڑا سا میری بھی سن لیا کریں. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو بالکل ہی پڑھتے ہی جاتے ہیں. میں درمیان میں میری کوشش ہوتی ہے آپ کی کریکشن بھی کرتا رہوں ساتھ ساتھ نا. تو ان کننا لنتکلم، ٹھیک ہے نا. چلیں جی. زید بن ارقم سے حدیث ہے، وہ اصل میں فرماتے. مجھے آواز آپ کی بہت ڈم آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے نا، بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے. جی باقیوں کو بھی میری ایسی آواز کم آ رہی ہے یا پھر صرف آپ کو ہی کم آ رہی نہیں سر، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، ہمیں تو مجھے تو ٹھیک آ رہی ہے. ہے؟ مجھے تو صحیح آ رہی ہے. چلے بہرحال. پھر میں صحیح بتاتا ہوں. چلے جی اوکے. زید بن ارقم سے حدیث ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ فرماتے ہیں ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ، ہم بے شک آپس میں کلام کیا کرتے تھے نماز میں، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یکلم احدنا، ہم میں سے ایک کلام کرتا، صاحبہ اپنے ساتھی کے ساتھ، بحاجت ہی کسی ضرورت کی چیز کے لیے. کوئی بھی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت کا کام ہوتا، بات ہوتی، تو نماز کے درمیان ہم آپس میں کلام کر لیا کرتے. حتی نزلت، یہاں تک کہ نازل ہو گئی یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ کے لیے ڈرے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے. قانت وہ ہوتا ہے جو بندہ بڑا ڈرا ہوا، سہما ہوا، خاموشی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے. تو جب یہ حدیث، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا آگے فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں حکم دے دیا گیا خاموشی کا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں منع کر دیا گیا کلام سے. ٹھیک ہے. تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز میں کسی ضرورت کی بات کے لیے بات کر لی جاتی تھی، کلام کر لیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کے اندر، حالانکہ اس تفسیر میں دیکھیں ظاہر کہیں نہیں، ظاہر نظر نہیں آ رہا اس بات کا، لیکن وقوموا للہ قانتین کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اب یہاں پہ نماز بالکل خاموشی کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور منع کر دیا گیا ہمیں کلام سے. اب یہ درمیانی نماز کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہے، آراء ہے. تو صحیح رائے اس کے بارے میں یہی ہے، صلاۃ الوسطی جو ہے وہ صلاۃ العصر ہے، خاص طور پہ عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بارے میں آپ کو پتہ بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے عصر کی نماز جو ہے جان بوجھ کے ضائع کر دی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسے ہی ہے جیسے وہ تباہ ہو گیا، اس کا گھر اور اس کے اہل و عیال اور اس کا سب کچھ، اس کی سب دنیا کے اندر جتنی بھی پراپرٹی تھی یا پھر جو اہل و عیال ہے وہ سب کا سب ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو بہت بڑی، بہت اہم نماز ہے، خاص طور پہ عصر کی نماز. ہر نماز کی اہمیت ہے لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کی اس آیت کے اندر خاص طور پہ اہمیت بیان کی گئی ہے. متفق علیہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ لفظ جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ام عائشہ کہہ رہی میری آواز نہیں آ رہی. آپ کو میں نے بھی پتہ کیا ہے، باقیوں کو آ رہی ہے، تو آپ ذرا پلیز چیک کر لیجیے اپنے مائک پر اب سور اپنے ساؤنڈ سسٹم کو نا. چلیں جی اگلی حدیث پڑھیں جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث پڑھیں سسٹر ام عائشہ. اگر آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے تو پھر پلیز آپ پڑھ لیں، اگر نہیں آ رہی تو پھر ایسا کرتے ہیں کسی اور کو کہہ دیتے ہیں. جی ام عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. عبد الرحمن شاہد آپ بسم اللہ دوبارہ پڑھیں اس حدیث کو انشاءاللہ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه. جزاک اللہ زاد بہت اچھا. مسلم الصلاة. زبردست، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاکم اللہ. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ہے مردوں کے لیے، والتصفیق، اور تالی بجانا ہے، للنساء عورتوں کے لیے. متفق علیہ، یہ متفق علیہ ہے.
اور زیادہ مسلم، امام مسلم نے اس میں زیادتی کی ہے، اضافہ کیا ہے صلاتی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تصفیق للنساء فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر، مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے، یعنی یہاں پہ دیکھیں اوپر نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کے حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، کہ جنرلی ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ تسبیح کرے نماز کے دوران، اور عورت کے لیے کہ وہ تالی بجائے نماز کے دوران۔ تو مراد یہ ہے کہ کس کانٹیکس پہ بات ہو رہی ہے، کانٹیکس پہ بات ہو رہی ہے بیسیکلی کہ اگر امام بھول جائے۔ دیکھیں ابھی تک ہم جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں پیچھے، آپ پیچھے بھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی وہ خاص طور پہ نماز کی شرائط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے اندر اب بیسیکلی جو آج ابھی ہم نے بات کی، پہلے تو ہم نے حدیثیں بیان کی جس کے اندر نماز کی شرائط میں سے ایک یہ چیز شرط بھی ہے کہ انسان جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ پاک صاف جگہ ہو۔ نمبر 2، انسان کے جو جوتے ہیں خاص طور پہ ان کا ذکر آیا کہ وہ پاک صاف ہو، اس حوالے سے حدیثیں ذکر کی، کیونکہ ظاہر اگر جوتوں پہ گندگی لگی ہے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کو صاف کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے گا تاکہ اس میں نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد ایک اور نماز کی شرط بیان کی گئی، اور وہ شرط یہ ہے نماز کی کہ درمیان میں کلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نماز میں کلام ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اب ان احادیث کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب ان حدیثوں سے منع کر دیا گیا، یعنی ان حدیثوں کو کوٹ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، ایون کوئی ضروری بات کی بھی، تو پھر اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن آ گئی، اور وہ یہ ہے، بات سے مراد یہ کہ مطلب کوئی ضرورت کے تحت کوئی بھی بات کرنا، تو یہاں پہ اب کچھ اضافے فرما دی، وضاحت فرما دی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں کی جا سکتی ہیں، اب ان کا بیان آئے گا، جس میں سب سے پہلے ذکر آیا کہ اگر فار ایگزامپل امام بھول جاتا ہے تو امام کو بھولنے کے ذریعے کیا ہوگا، التسبیح للرجال۔ یہاں پہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا کانٹیکس یہ بتاتا ہے، سیاق میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس سے مراد اگر کوئی بندہ نماز جو ہے وہ میں بھول جائے، خاص طور پہ امام بھول جائے، تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ تسبیح بیان کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اونچا سا اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر نہیں، تسبیح ہونی چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر تو تکبیر ہے، تسبیح کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، عورتوں کے لیے ہے وہ تصفیق، کہ وہ تالی بجا دیں ہلکی سی، اب یہ نہیں کہ پراپر تالی بجائیں۔ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ ایسا کریں، دو انگلیوں کے ساتھ اپنے جو ہاتھ ہے اس کے اندرونی سائڈ جو ہے، جو باطنی سائڈ ہے اس کے اوپر اس کو ذرا ہٹ کریں، تو دو انگلیوں سے ساتھ ہلکی سی، تو اس سے آواز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں تصفیق، یعنی ہلکی سی تالی بجا دینا۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اگر امام نماز پڑھ رہا، پیچھے عورتیں ہیں، مردوں کو یاد نہیں رہا یا مردوں نے بولا نہیں یا مرد ہے ہی نہیں، صرف عورت ہے، تو عورت سبحان اللہ نہ کہے، بلکہ عورت صرف تالی بجا دے ہلکا سا نماز کے دوران امام کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث جی سسٹر پڑھیں روشان، عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري وعن مطرف بن عبد الله بن شخيري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان۔ چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وعن مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وفی صدرہ وفی صدرہ عزیز، اور آپ کے جو سینے سے آواز آ رہی تھی، کس چیز کی آواز؟ جوش مارتی ہوئی چیز کی آواز آ رہی تھی، ایک خاص قسم کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ عزیز المرجلی، ایسی آواز جو ہنڈیا سے آتی ہے، مرجل کہتے ہیں ہنڈیا کو، اور عزیز کہتے ہیں جو ہنڈیا سے جوش مارتی ہوئی آواز آتی ہے اس کو عزیز کہتے ہیں، ایک آواز کا نام ہے عزیز، ٹھیک ہے نا، یہ عزیز عین والا نہیں ہے، عزیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جن لوگوں کا نام عزیز ہوتا ہے اس کو ہم عزیز پڑھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار عزیز بات سننا، تو بیسیکلی ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈیے والی آواز۔ تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے، عین کو اگر آپ حمزہ بول دیں، ہم عام طور پہ ان چیزوں کا کیئر نہیں کرتے، تو اس سے اتنا فرق پڑتا ہے، مطلب کہاں سے کیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے عزیز، یعنی جو ہنڈیا جوش مارتی ہے گرم ہو کے، اور اس میں سے پس کی ایک آواز آتی ہے، سیٹی جیسی آواز، اور ایک چیخنے کی یا پھر جوش مارنے کی آواز آتی ہے، اس طرح کی جو آواز، خواتین زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو،
تو جیسے ہدیہ سے وہ آواز آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی، من البکائی، رونے سے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ امام نے حدیث، امام ابن حجر نے حدیث کیوں ذکر کی؟ اس لیے ذکر کی تاکہ پتہ چل جائے نماز کے اندر رونے کی اگر آواز نکالی جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے، اور رونے کے اندر مختلف، ہر بندہ مختلف انداز سے روتا ہے، تو اگر کوئی ایسی ان پلیزنٹ ساؤنڈ نکل جائے روتے وقت، کسی کی چیخ کی نکل سکتی ہے، کسی کا مختلف انداز سے رونا ہوتا ہے لوگوں کا، ظاہر ہے بال بہت اونچی اونچی جو ہے نا آوازیں نکال کے نہیں رونا چاہیے، لیکن اور خاص طور پہ عزیز جو ہے نا، یہ والی آواز تبھی نکلتی جب انسان کو رونا آ رہا ہوتا ہے، انسان اس کو دبا رہا ہو، خاص طور پہ اس طرح انسان دبا رہا ہوتا ہے نا، تو انسان کی بھی اس طرح کی آواز نکلتی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ بہت، یہ ہمارے یہاں اور خاص طور پہ بولتے وقت روتے وقت بعض اوقات انسان کے منہ میں الفاظ بھی آ جاتے ہیں، وہ الفاظ نہیں آنے چاہیے، ظاہر ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور آتی یہ کہ سمپل روئے، لیکن روئے میں تکلف نہ کرے اننیسیسری، لیکن اگر رونا آ جاتا ہے ایک بندے کو نماز کے دوران تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ حدیث انہوں نے اس لیے ذکر کی ہے۔ چلیں جی، اگلی حدیث جو ہے یہ سسٹر ابھی روشان نے پڑھا ہے، تو سسٹر منزہ، جی سسٹر منزہ اگلی حدیث، وعن علی، وعن علي وعن علي رضي الله عنه قال علی كان لي من رسول الله علی نہیں ہے، علی جن، دو زیریں، تنوین ہے، وعن علی جن، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته هو يصلي تنحنح لي، رواہ النسائی وابن ماجہ۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی، کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدخلانی، دو اوقات تھے داخل ہونے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے میرے دو اوقات تھے، ٹھیک ہے نا۔ مدخل کہتے ہیں وقت، مدخل بیسیکلی ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، ظرف زمان، سوری، یعنی ٹائم، اور اس سے ظرف مکان بھی اس سے مراد ہوتا ہے، مدخل کہتے ہیں جگہ کو بھی کہتے ہیں نا مدخل، اور اس طریقے سے اس میں یعنی اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے، ظرف زمان بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے میرے پاس دو اوقات تھے، یعنی میں دو ٹائمز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا عام طور پہ۔ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ، تو جب میں ان کے پاس آتا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، تَنَحْنَحَ لِي، تو وہ اپنے گلے کو صاف کرتے میرے لیے۔ تنحنح کہتے اس طرح کر کے جو گلے کے اندر بعض اوقات انسان کو تھوک آ جاتی ہے، بلغم آ جاتی ہے، اس کو صاف کرنے کو تنحنح کہتے ہیں عربی زبان میں نا۔ تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ میرے لیے گلے کو صاف کرتے، یعنی دروازے پر آ گیا ہوں، دروازے پہ ناک کر رہا ہوں، فار ایگزامپل اجازت لے رہا ہوں، اللہ کے مجھے اجازت دے دے میں آ جاؤں، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے اس طرح کی آواز نکالتے، تو اس آواز سے مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ کے رسول بیزی ہیں یا نماز میں ہیں، نماز کی حالت میں، تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس طرح کی آواز نکالنا خاص طور پہ مجبوری کی حالت میں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اس طرح دروازے کے باہر آ گیا یا آواز دے رہا ہے تو آپ کر لیں، اس طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے ماؤں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی چیز پکڑنے لگیں تو مائیں اونچی ایسے آواز نکالیں، تو کوئی اس طرح کی آواز نکالنے سے جس سے بچہ تھوڑا ٹینشن میں آ جائے، کسی دوسرے کو کوئی میسج مل جائے یا دوسرے کو پتہ چل جائے کہ بچہ کچھ کر رہا ہے تو وہ ذرا تھوڑا اٹینٹو ہو کے اس کو پکڑ لے، تو اس طرح کی آواز نکالنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ چلیں جی اگلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پڑھیں جی، ایک منٹ یہ پڑھ لیں سسٹر فائقہ، جی سسٹر فائقہ آپ پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سر یہ وعن ابن عمر والی، جی عبداللہ بن عمر والی نا، یہ والی حدیث 225۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وہو یصلی
युसल्लिमून يس يسل حين يسلمون عليه وهو يصلي جی قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ٹھیک ہے جی سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت لبلال، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ پوچھا کیف رأیت النبی، کیسے آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرد علیہم، کہ وہ جواب دیتے تھے. اصل میں لٹرل مطلب یہ ہے، یعنی لفظی مطلب یہ ہے کہ وہ لٹاتے تھے ان کے اوپر، یعنی جواب دیتے تھے، حین یسلمون علیہ، جبکہ صحابہ ان کے اوپر سلام کرتے. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ فرماتے ہیں قال قلت لبلال، میں نے سیدنا بلال سے پوچھا کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرد علیہم حین یسلمون علیہ، کہ وہ لٹاتے تھے ان کے اوپر جب ان کے اوپر سلام کیا جاتا تھا. یعنی جب صحابہ سلام کرتے تھے تو کس طریقے سے آپ ان کو لٹاتے تھے ان کے اوپر، یعنی جواب کس طرح دیتے تھے آپ. وہو یصلی، خاص طور پہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی اس حال میں جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کس طریقے سے آپ ان کو ان کے سلام کا جواب دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے سیدنا بلال سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اگر کوئی سلام کر دیتا یا صحابی سلام کرتے تھے تو آپ اس کو نماز میں کس طریقے سے جواب دیتے. قال، تو سیدنا بلال نے جواب دیا، یقول ہکذا، وہ یہ کہا کرتے تھے، وبسط کفہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا. اس کو ابو داود نے ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا، حدیث صحیح ہے. مطلب یہ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول وہ کہتے تھے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرتے تھے، جیسے ہاتھ کھول کے اشارہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھول کے اشارہ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نماز میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ صحابہ ان کو سلام کرتے اور وہ نماز کی حالت میں ہوتے. اس سے پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی آپ کو اسپیسیفکلی خاص طور پہ سلام کرے تو آپ منہ سے جواب دینے کے بجائے آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے تھا، پہلے اجازت کی اس بات کی، کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، صحابہ آپس میں بات کر لیا کرتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، تب وہ جواب دے دیتے تھے. لیکن بعد میں جب وہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ حدیث یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پھر ان سے منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں کرنا چاہیے، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنی نماز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاں، نماز کے بعد جواب دے دے. لیکن جو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر تو یہ حدیث اس ٹائم کی ہوتی، یہ اس وقت کی ہوتی جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی منہ سے، تو پھر آپ کو اشارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر تو آپ منہ سے بھی جواب دے سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تو باقاعدہ بات کرنے نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت تھی نا. تو پھر اشارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کی حدیث ہے، کہ جب کہ بات کرنے سے روک دیا گیا لیکن سلام کے جواب کا اشارہ اس کی اجازت دے دی گئی. تو اس حدیث کو امام ابن حجر اس لیے لے کے آئے بتانے کے لیے کہ یہ ایکسیپشن ہے، ہم ابھی وہ ایکسیپشنز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر بات کرنے سے منع کیا گیا، لیکن کچھ ایسی ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسی جو ہے نا مستثنیات ہیں، یا استثنائی صورتیں ہیں جس میں اجازت ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ نماز کے اندر ایسی ایکٹیویٹی کر لے، کوئی ایسا کام کر لے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو اشارتاً جواب دیا جا سکے. باقی اگر کوئی بندہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز کے بعد جواب دے دے، کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نماز کے اندر اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس بات کا شبہ موجود ہے کہ یہ پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے. چلیں جی، سیدنا ابو قتادہ کی حدیث، اگلی حدیث پڑھ لیں. اس کو پڑھ لیں سسٹر ام عائشہ. ام عائشہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ یہ حدیث پڑھیں، سیدنا ابو قتادہ والی 226 جو حدیث ہے. نہیں، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو. اچھا جی، اب پڑھیں جی، اس کو پڑھیں سسٹر جی عالم وسیم صاحب پڑھ لیں جی. عالم وسیم صاحب آپ یہ دعا یہ صحیح حدیث پڑھیں 226 عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ. جی عالم وسیم صاحب، آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی میری، یا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ چلے عالم وسیم صاحب رہنے دیں.
سسٹر روشان آپ پڑھ لیں پھر. جی آپ پڑھ لیں بسم اللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی قتادہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وضعها. جی جی فإذا سجد وضعها وضعها. واذا قام حملها متفق متفق علیہ متفق نہیں متفق علیہ. جی سیدنا ابو قتادہ متفق جی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہو حامل امامۃ بنت زینب کہ وہ نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے امامہ بنت زینب کو. ٹھیک ہے نا, امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوتے تھے. ایک منٹ. ٹھیک ہے. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا بس جب وہ سجدہ کرتے تو اس کو نیچے رکھ لیتے زمین میں. وَإِذَا قَامَ جب وہ کھڑے ہوتے دوبارہ حملها دوبارہ اٹھا لیتے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیا. ولی مسلم اور امام مسلم نے اس بات کا اضافہ فرمایا ہے وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ اس حالت میں جبکہ وہ امامت کروا رہے ہوتے تھے لوگوں کی مسجد کے اندر. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امامہ بنت زینب ان کو نماز کی حالت میں اٹھا لیا کرتے تھے نماز کے دوران, بلکہ یہاں تک کہ جبکہ وہ امامت کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی امام بھی یہ کام کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ صرف مقتدی کر سکتا ہے, امام بھی کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے نہ صرف فرضی نماز نہ صرف نفلی نماز بلکہ فرضی نماز میں بھی یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہوتے تھے تو امامت کس نماز کی ہوتی ہے؟ عام طور پہ فرضی نماز کی ہوتی ہے. نفلی نماز کی بھی ہو جاتی ہے خاص طور پہ تراویح وغیرہ, لیکن عام طور پہ فرضی نماز کی امامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران امامہ بنت زینب کون ہے؟ یہ سیدنا زید بن حارث جو تھے حارثہ تھے ان کی بیٹی ہیں, کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی کزن سیدہ زینب کے ساتھ. بعد میں سیدہ زینب کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئی تھی. مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے, جنگ احزاب سورۃ الاحزاب کے اندر اس بات کا ذکر ہے. ان کی جو بیٹی تھی نا امامہ, ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا زید سے بہت محبت تھی, بلکہ آپ نے پہلے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا پہلے شروع میں. بعد میں اسلام نے اس سے منع کر دیا تو آپ نے ان کا نام بدل دیا. تو اتنی محبت تھی, ان کو اپنے پیار سے بچپن میں اپنے پاس سے رکھا تھا. وہ غلام بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب وہ 8 سال کی عمر میں تھے. تو تب سے انہوں نے آپ کو پالا اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں رکھا, تو بڑے ہوئے اپنے بیٹے کی طرح. تو یہ ان کی بیٹی تھی. تو ان کی بیٹی کا مطلب اللہ کے رسول نے بالکل اپنی پوتیوں کی طرح ان کو پیار کرتے تھے, سیدہ امامہ کو. تو سوری سبحان اللہ, اللہ اکبر, میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ سیدہ امامہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں نواسی ہیں. سوری سیدہ زید کی نہیں, میں کیا بات پہنچ گیا ہوں. یہ امامہ جو ہیں یہ بنت زینب اللہ کے رسول کی نواسی ہیں, بیٹی کی بیٹی ہیں. آپ نے اپنی نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول وہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ حضرت ان کی وائف بھی سیدہ زینب جو تھیں وہ ان کی وائف تھیں, بل وہ الگ ہے. اینی ویز, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیا کرتے تھے نماز میں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جب سجدہ کرتے تو آپ ان کو نیچے رکھ لیتے, اور جب پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ان کو اٹھا لیتے. تو اس سے پتہ چلا آج کل بھی باپ یا ماں جو ہے فار ایگزامپل بیٹی کو اٹھا سکتا ہے. اچھا اس میں کسی جگہ پہ اس بات کا ذکر نہیں کہ وہ رو رہی ہوتی تھی اور تنگ کر رہی ہوتی تھی تب اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے, یا آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے جنرلی یہ کام کیا جا سکتا ہے نماز میں. ٹھیک ہے نا. اگر بچہ تقاضا کرے, بہتر تو یہ ہے کہ بچہ اگر نہ فار ایگزامپل اگر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو زبردستی نہ اٹھائے, لیکن بعض اوقات اگر وہ بچے ہوتے ہیں نا آ جاتے ہیں اٹھائیں مجھے, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اوپر سے بولنا شروع کرتے ہیں مجھے اٹھائیں, گودی میں اٹھائیں نماز میں. تو ایسی حالت میں وہ کیا کریں کہ وہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کے بندہ اس کو نماز پڑھ سکتا ہے. بس سجدے کی حالت میں سجدے میں جاتے وقت نیچے رکھیں, پھر اس کے بعد دوبارہ جب اٹھیں تو پھر اس کے بعد ان کو اپنی گود میں اٹھا لیں. اور یہ امام بھی کر سکتا ہے, جیسے حدیث میں نا صحیح مسلم کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول امامت کروا رہے تھے لوگوں کو مسجد میں, تو اس حالت میں بھی یہ کر لیا کرتے تھے. یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. اس سے ثابت کیا امام ابن حجر نے اس حدیث سے بیان کی, ثابت کیا کہ اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, باطل نہیں ہوتی. یعنی یہ خفیف الحرکت ہے, یہ حرکت جو ہے
یہ خفیف حرکت ہے، یعنی نماز میں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ نماز میں ایک حد سے زیادہ آپ ادھر ادھر نہیں، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا نماز کے دوران چلنا پھرنا شروع کر دے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی یہ کام کر رہا ہے، کبھی وہ، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نماز کے دوران کی جا سکتی ہیں، جن کو ہلکی حرکت سمجھا جاتا ہے، جن سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں آتا۔ تو اس میں ایک حرکت یہ بھی ہے کہ نماز کے دوران بیٹی کو اٹھانا، بچے کو اٹھانا، اس کے بعد دوبارہ گود میں لے لینا، دوبارہ اٹھا دینا، رکھ دینا نیچے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی اگلی حدیث، یہ حدیث پڑھیں جی۔ سیدہ، یہ آپ سسٹر روشان آپ پڑھ لیں پلیز، روشان آپ پڑھ لیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ جی سر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اقتلوا 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 نہیں اقتلوا، کیا سر اس پیش اقتل، پڑھیں گے؟ ہاں پیش اس لیے پڑھیں گے کیونکہ جو اس کا جو فعل امر ہے نا، یہ قتل یقتل سے اقتلوا، اصل میں اگر مضارع جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ مضارع عربی زبان کو اصول آپ نے پڑھا ہوگا پتہ نہیں ابھی گرامر میں، جب کسی جی جی فعل کا مضارع جو ہوتا ہے نا، قتل یقتل، اگر اس کے عین کلمہ پر پیش ہونا، تو اس کے بعد جب اس سے آپ فعل امر بناتے ہیں نا، تو اس کے شروع میں حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر آپ کو، حمزہ کے اوپر آپ کو پیش ڈالنی پڑتی ہے۔ جیسے ٹھیک قتل یقتلو، تو اس کا مضارع ہے یقتلو، تو تا پر چونکہ عین کلمہ جو ہے اس پہ پیش آتی ہے، تو جب آپ اس سے فعل امر بنائیں گے تو اس میں بھی پھر شروع میں آپ کو الف کے اوپر پیش، حمزہ، ہم الف پہ نہیں کہنا چاہیے، حمزہ پر پیش ڈالنی پڑے، اس لیے اقتلو پڑھیں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ آپ کو ٹھیک رولز آئیں گے، ہاں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہو، اس کے علاوہ ہو، اگر جو ہے نا وہ پھر آپ کو زیر پڑھنی ہوتی ہے، یعنی اگر صرف پیش ہو عین کلمہ میں تبھی فعل امر بنتا ہے، اس کے علاوہ باقیوں میں ساروں میں زیر لگتی ہے، جیسے مثلا فتح جی یفتح ہے، تو فتح یفتح میں اب جی جی عین سر، یہ کلمہ پہ پڑھے جب ہم نے، زبر ہے، ہاں جی۔ تو عین کلمہ پہ جب زبر ہے تو یہاں پہ اب افتح ہوگا، افتح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طریقے سے اگر یضرب، صحیح۔ ضرب یضرب ہے، اس میں بھی اضرب ہوگا۔ چلیں اقتلو، چلیں جی آگے اقتلوا بڑھیں۔ الاسودین فی ہوں الصلاۃ ہوں اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلوا الاسودین، قتل کرو دو سیاہ فام جانوروں کو، فی الصلاۃ نماز میں، اسود کہتے ہیں بلیک چیز کو، اسودین دو، یعنی یہ تسنیہ، تو تم قتل کرو الاسودین دو بلیک چیزوں کو، یا کالے جانوروں کو، فی الصلاۃ نماز میں، الحیہ سانپ، والعقرب اور بچھو اسکورپین، اخرجہ الاربعہ، اس کو اربعہ نے ذکر کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر دو جانور ہیں جن کو ذبح کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس میں ایک، بلکہ ذبح کرنا چاہیے، یعنی ذبح کہہ رہا ہوں قتل کرنا چاہیے، خاص طور پہ سانپ اور بچھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاں خاص طور پہ صحرا میں رہتے تھے، مکہ مدینہ میں، تو یہ چیزیں عام نظر آ جاتی، تو نماز کے اندر اگر آپ کو یہ دو چیزیں نظر آ جائیں، تو حیہ اور عقرب خاص طور پہ، تو آپ ان کو نماز میں ہی مار سکتے ہیں، باقاعدہ کوئی لاٹھی پکڑ کے تھوڑا سا آگے پیچھے جا کے، دور لاٹھی پڑی ہے، آپ جا کے لاٹھی پکڑیں، اس کو ماریں، مار کے اس کے بعد کیا کریں، واپس آ کے اپنی نماز اسی جگہ سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز جو ہے اس سے باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث بیان کرنے سے پتہ چلا کہ اس حدیث سے نماز کے اندر وہ مسئلہ نہیں آتا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا سسٹر روشان؟ سر یہ حیۃ بچھو اور اقرب سانپ ہے؟ نہیں نہیں، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، اور عقرب بچھو کو کہتے ہیں۔ وہ میں نے الٹا لکھ لیا، ٹھیک ہے سر، یہ پوچھتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے ہے باب سترۃ المصلی، اگلا ہے جی سترے کا باب ہے، تو یہ اب ہم انشاءاللہ اگلے اس حدیث سے پڑھیں گے۔ اگلا باب ہے نمازی کے لیے سترہ، اس کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہم انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ اس پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔